إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. اما بعد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اس کے اثرات اور نقصانات کو انشاءاللہ ان ڈیپتھ ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، سوشل میڈیا ہمارے لائف سٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یہ کرنٹ سینچری کا سب سے بڑا انقلاب ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے سرکل میں لیا ہوا ہے۔ صرف ایک فنگر ٹچ سے آپ پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 7 ارب سے زائد لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہیں۔ بزنس سے لے کر ایجوکیشن تک، پالیٹکس، مذہب، اکنامکس سمیت آل واکس آف لائف، ہر قسم کے زندگی کے شعبوں میں یہ سوشل میڈیا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ اچھا انقلاب ہے، فائدہ مند چیز ہے اگر حدود میں رہے تو۔ ناجائز استعمال، ایکسٹرا آرڈنری استعمال نقصان دہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت انفارمیشن کے بیس پر تھی، اور یہ انفارمیشن بھی کوئی دینی معلومات نہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے صرف سیدنا آدم علیہ السلام کو دی اور فرشتوں کو نہ دی، بلکہ یہ مختلف چیزوں کے نام تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور اللہ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو فرشتوں نے فوراً کہا، قالوا سبحانک، اے اللہ تم پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں، ہم نہیں ان کے نام جانتے، الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو
علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے تھے، اور جب ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں بتائے تھے، تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان علم کی بنا پر تم سے افضل ہے، لہذا تم اس کو سجدہ کرو۔ یاد رکھیں، معلومات، انفارمیشن کئی طرح کی ہوتی ہے۔ بعض معلومات کا ہونا، ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، جبکہ بعض معلومات کا حاصل کرنا جائز ہے، الاؤڈ ہے، اور بعض معلومات کا حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ جو معلومات کا حاصل کرنا جائز ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، وہ عقائد اور دین اسلام کی معلومات ہیں۔ طہارت کے متعلق اس کو پتہ ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات پتہ ہونا چاہیے، عقائد کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان معلومات کو جانے، پتہ کرے اور حاصل کرے، اور پھر اس کی تحقیق کر کے اس پر عمل کرے۔ یہ معلومات حاصل کرنا فرض ہے، ان کا سیکھنا، ان کا جاننا فرض اور لازم ہے ہر مسلمان پر۔ مگر کچھ چیزیں، کچھ معلومات فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی معلومات لینا، انفارمیشن لینا فرض اور لازم تو نہیں، لیکن جائز ہے، اور بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فزکس کا علم، کیمسٹری کا علم، میتھ کا علم، کمپیوٹر کا علم، آئی ٹی کا علم، یا کوئی زبان سیکھنے کا علم، یہ فرض تو نہیں ہے سیکھنا، لیکن ضرورت ہے انسان کی، جائز ہے، اور سیکھنا بھی چاہیے۔ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان علوم سے، ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو سیکھنا، ان کے متعلق جاننا اشد ضروری ہے۔ حکومتی لیول پر بھی اگر کوئی کسی ٹیکنالوجی کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو لوگوں کو باہر بھیج کر وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے، یا پھر ایکسپرٹ کو ملک میں بلوا کر ان سے معلومات، ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بعض کا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3645، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2715، اور اس کے راوی ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فرض ہے، ضروری نہیں، فرض ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھوں اور اس کو پڑھنا اور جاننا سیکھوں۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ تعلمتہ لہ نصف شہر، میں نے اتنے شوق سے یہ زبان سیکھنا شروع کی، نصف شہر، میں 15 دنوں میں ہی ان کی زبان سیکھ گیا۔ اللہ اکبر! یعنی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو، اور میں نے اتنی محنت کی کہ 15 دنوں میں ہی ان کی زبان لکھنا اور پڑھنا اور بولنا سیکھ گیا۔ اور پھر اس کی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط لکھنا ہوتا، کوئی تحریر لکھنی ہوتی، یا باہر سے کوئی خط آتا تو میں ہی لکھ کر دیتا اور وہ خط پڑھ کر سناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہود کی تحریروں پر اعتبار نہیں۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ دنیاوی علوم بھی سیکھنا اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔
لیکن اسی طرح کچھ علوم سیکھنا حرام ہے. مثال کے طور پہ جادو کا علم سیکھنا حرام ہے. اسٹرالوجی، ستاروں کا علم جس کو علم نجوم کہتے ہیں، سیکھنا حرام ہے. پامسٹری، ہاتھ کی لکیروں کا علم، یہ سیکھنا حرام ہے. اور پھر ان پر سیکھ کر عمل کرنا اس سے بھی حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ جادو، یہ ستاروں کا علم، یہ پامسٹری کہانت کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی فیوچر پریڈکشنز ہیں، مستقبل کی خبریں دینا ہے. اور اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اس لیے یہ جائز نہیں. اسی طرح آپ کے پاس حکومتی لیول پر کوئی ٹیکنالوجی ہے، مثلا بم بنانا یا کوئی اور ٹیکنالوجی، تو وہ کافروں کو دینی جائز نہیں ہے. ہاں، مسلمان بھائیوں کو، مسلمان ملکوں کو ضرور دے، لیکن وہ ٹیکنالوجی، وہ خاص جو ٹیکنیکس ہیں، وہ کافروں کو دینا جائز نہیں. اسی طرح غیر محرم کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا حرام ہے. تو انفارمیشن کی جو 3 قسمیں ہیں، جائز، ضروری اور حرام. مگر میڈیا کا کیا کام ہے کہ آپ اس سے ہر قسم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اصحاب الرسول کے درمیان اجتہادی معاملات پر جو اختلاف ہوا تھا، اس کے متعلق ٹول لگانا، جستجو کرنا، یہ پتہ کرنا کہ کون حق پر تھا، کون غلط تھا، سیدنا امیر معاویہ حق پر تھے یا سیدنا علی حق پر تھے. ان کے بین اختلافات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہائی لائٹ کرنا، جنگ جمل کے متعلق معلوم کرنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھی یا سیدنا علی حق پر تھے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ جنگ صفین دونوں جماعتوں میں کون حق پر تھا؟ جنگ نروان کیوں ہوئی؟ کیوں لڑائی ہوئی؟ کون حق پر تھا؟ امیر معاویہ حق پر تھے یا سیدنا علی حق پر تھے؟ لیکن آپ کو یہ سارا مواد انٹرنیٹ پر ملے گا، ساری ڈسکشن اویلیبل ہے. اور اگر آپ جا کر ان یوٹیوب ڈسکشن کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ویورز ان کے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ویورز ان کے موجود ہیں. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چونکہ انفارمیشن اویلیبل ہے، تھم نیل ایسا بنا ہوا ہے امیر معاویہ اور علی کے درمیان فیصلہ کن، ہر آدمی کہتا ہے پڑھو یار یہ کیا بات ہے. حالانکہ نہ انفارمیشن ہونی چاہیے اور نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ مواد اویلیبل ہے، اب ہر آدمی جب وہ سرچنگ کر رہا ہوتا ہے، جو ہی وہ دیکھتا ہے تھم نیل اختلافات کا، فوراً اس کو دباتا ہے کہ یار پڑھ لوں کیا ہے، اگر ہو ہی نہ تو نہیں پڑھے گا. حالانکہ ان کو پڑھنا کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، کیونکہ یہ معلومات مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتی ہیں، اس کا سبب بنتی ہیں. لیکن لاکھوں اور کروڑوں میں اس کے ویورز ہوتے ہیں، اور پھر ان ایشوز کو جب تھم نیل بنا کر نیٹ پر پیش کیا جاتا ہے تو عام سادہ لوگ جو ہیں وہ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے متنفر ہوتا ہے. صحابہ کے کرام نہ چاہتے ہوئے ہی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، خود ہی تجزیہ کر لیتے ہیں اور پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، ہم سے یہ سوال ہی نہیں ہونا. ہمارے پیپر کا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم سے اللہ یہ پوچھے کہ ان صحابہ کرام نے جو آپس میں جنگیں لڑی کیوں لڑی، تم کس کے حق میں تھے. کوئی یہ سوال نہیں ہے، یہ ہمارے پیپر کا سوال ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے.
لیکن مواد اویلیبل ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے اور آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر وہ مرچ مسالے لگا کر بیان کرتے ہیں اور انسان کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس میڈیا نے پراپوگنڈا کر کے لوگوں کے دماغوں کو کیپچر کر دیا۔ اب دیکھو، اس کو یہ نہیں پتا کہ خطبہ ہو رہا ہے اور یہ میوزک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ انا للہ۔ یعنی میڈیا نے پراپوگنڈا کر کے لوگوں کے دماغوں کو کیپچر کر دیا۔ میڈیا نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا آج کے وقت کا، آج کے دور کا سب سے بڑا دجال ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو چاہے پراپوگنڈا کر کے مرچ مسالے آ کر اس کو ہائی لائٹ کر دے۔ یاد رکھیں، اچھی معلومات کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری معلومات کا برا اثر ہوتا ہے۔ بری معلومات پڑھیں گے، برے ویڈیو دیکھیں گے، اثر برا ہوگا۔ اچھی چیز پڑھیں گے، اچھی معلومات لیں گے، اس کا اثر اچھا ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5243، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا، سچی بات کہنا صدقہ ہے۔ اب انٹرنیٹ پر ہر قسم کی معلومات اور باتیں موجود ہیں، اور ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کی جیب میں ایک کی بجائے دو موبائل ہیں۔ ون کلک پر آپ اچھی اور بری معلومات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ کوئی جادو سیکھنا چاہے، کوئی بے حیائی دیکھنا چاہے، کوئی اصحابہ کی آپس میں چپکلش کی باتیں پڑھنا چاہے، نمک مرچ مسالے لگا کر موجود ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ بچے سے لے کر ہر عمر کے آدمی کے لیے اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کے ٹیسٹ کے مطابق مواد موجود ہیں، اور ایک کلک کی دوری پر ہے۔ آپ نوٹ کریں، ہم سب رات کو سوتے ہوئے سب سے آخری کام کیا کرتے ہیں؟ موبائل کو دیکھ کر سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار پڑھ کر سونے کا حکم دیا۔ ہم اذکار پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، لیکن اذکار پہلے پڑھتے ہیں، اور اذکار پڑھنے کے بعد جب سونے لگتے ہیں تو موبائل کو دیکھ کر آخری میسج کو پڑھ کر پھر سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی دعا پڑھتے ہوں گے سب، لیکن اس کے بعد سب سے پہلا کام موبائل کو دیکھنا کہ کہیں میسج تو نہیں آیا رات کے دوران۔ اسی طرح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیب سے موبائل نکالا اور اس کو دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حد ہو گئی ہے لوگوں کے دماغوں کی، یعنی میڈیا نے لوگوں کے دماغوں کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اور یہ موبائل بھی آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ کچھ وقت کے لیے اگر یہ نیٹ آف ہو جائے، آپ لوگوں کے چہرے دیکھیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ نیٹ بند ہے، میسج نہیں آ رہے، وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ نیٹ کیوں بند ہے، کتنی دیر کے لیے بند ہے، بڑے امپورٹنٹ میسج آنے تھے۔ نو ڈاؤٹ یہ اچھی ڈیوائس ہے، اچھی انفارمیشن ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میسج پڑھا اور پھر اس کے بعد کلک کیا اور اپنے دوستوں کو سینڈ کر دیا، انہوں نے گروپوں میں سینڈ کر دیا، گروپوں نے آگے گروپوں میں سینڈ کیا، اور سیکنڈ میں کروڑوں لوگوں کے پاس وہ میسج بغیر تحقیق کے پہنچ گیا۔ حدیث ہے، حدیث کو آگے فارورڈ کر دیا۔ بھائی اگر تم نے فارورڈ کرنی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، میں فارورڈ کروں گا، تو اس سے پہلے تحقیق کر لو، نمبر چیک کرو،
کہ جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ حدیث کا نمبر ہے بھی کہ نہیں، حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اس کے بعد لیکن اس میں 2-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن فوراً پڑھے آگے فارورڈ کر دیا۔ اور نتیجہ کیا؟ لاکھوں لوگوں کا اپنے وقت جو ہے وہ برباد کر دیا، 1-1 منٹ کا، اس کو دوبارہ آگے سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر تو بات سچی ہے تو چلو کوئی فائدہ ہو گیا، لیکن اگر وہ بات جھوٹی ہے تو آپ بھی جھوٹ پلانے والوں میں شامل ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہاں، نہ آپ نہیں چاہتے کہ جھوٹ پھیلے، لیکن بغیر تحقیق کے آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ انٹینشنلی اس جھوٹ میں شامل ہو گئے۔ اور بعض کا تو آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں تو سچی خبر دیتا ہوں، بڑی تحقیق اور تصدیق کے بعد میں بریک نیوز کو کرتا ہوں۔ اور بعض صحافیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اینالسٹ سمجھتے ہیں، بڑے تجزیہ نگار بنتے ہیں کہ میں نے بڑی کھوج لگا کر، بڑی تحقیق کر کے یہ خبر اندر کی آپ کو دے رہا ہوں۔ حالانکہ اندر کی خفیہ باتوں کا کھوج لگانا، لوگوں کے سامنے لانا حرام ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، میرے سورس اتنے ہیں، میں نے اتنی تحقیق کی ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ اندر کی خبر ہے، خفیہ خبر ہے۔ اللہ۔ اور میڈیا چینل کے درمیان یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے خبر کس نے بریک کی، جو سب سے پہلے خبر دے گا وہ اچھا صحافی سمجھا جاتا ہے، اس کا چینل کا اول نمبر آتا ہے۔ جبکہ اسلام کیا ہے؟ وہ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، کسی کے عیب کی ٹو لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4880 اور 4917، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو برے گمان سے بچاؤ، ولا تحسسوا، اور کسی کی ٹو نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور نہ کسی کی جاسوسی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کر رہے ہیں اور وہ اندر کی آپ کو خبر دے رہا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث کے اس سے آگے کے الفاظ ہیں 9875 میں ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی ٹو لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اس کے عیب تلاش کر کے لوگوں میں ان عیبوں کو اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرتا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اس کے عیبوں کو پھر ظاہر کر دیتا ہے، اور ان عیبوں کی وجہ سے مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ پھر خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کی ویڈیو لیک کرتا ہے، آڈیو لیک کرتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی ویڈیو بھی لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کے خلاف وہ بیان دیتا ہے، آڈیو لیک ہوتی ہے، اگلے ہی دن اس کی اپنی آڈیو ویڈیو لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی ڈالو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 6578 اور 6853، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب آپ ذرا خود غور کریں کہ کیا میڈیا پردہ پوشی کر رہا ہے یا لوگوں کے پردے چاک کر رہا ہے؟ بلکہ لوگوں کے پردے چاک کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کا پردہ چاک کیا، فلاں کا جناب ہم نے آپ کو خفیہ اندر کی خبر دی، اندر کی ویڈیو آپ کو دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فخر محسوس کرتا ہے کہ اندر کی سٹوری میں نے سب سے پہلے بریک کی۔
اور جب ریٹنگ بڑھتی ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسے شخص کے بارے میں جو ٹول لگاتا ہے، جو کھوج لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7042، اور اس کے راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی حدیث قوم، جو شخص کان لگا کر کسی کی باتیں سنتا ہے، ٹو لگا کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ وہم لہو کارہون، وہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری خبریں لیک ہوں، وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سنی جائیں، ان کی باتیں نشر کی جائیں، ان کی باتیں آگے پھیلائی جائیں، لیکن یہ ٹول لگا کر ان کی خبریں، ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر ان کو نشر کرتا ہے، او یا پھر رونا من ہو، اور حالانکہ وہ آگے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کلپریٹ ہوتے ہیں نا، کلپریٹ جو ہے وہ بھاگتا ہے، تو جب وہ بھاگ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ مائک پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ جناب کیا خبر، کیا ہے اندر کی خبر بتائیں، مائک پکڑا ہوا ہے، اور وہ جان چھڑا کر، وہ سیاستدان یا جو بھی کوئی ہے، جان چھڑا کے کہ یار یہ میں بدنام ہو رہا ہوں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کا مائک لے کے اس کے پیچھے کیمرہ مین اور اینکر پرسن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے منہ کے آگے مائک کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ بتائیں گے، حالانکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، او یفرون منہ، وہ اپنے اس عیب کو ظاہر ہونے سے ڈرتے ہوئے بھاگ رہا ہے، چھپتا پھرتا ہے، اور یہ اس کو چھپنے نہیں دیتے بلکہ مائک اس کے آگے کرتے ہیں، کچھ بولو تو کیمرے کے ساتھ اس کا وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کے کردار کو کیپچر کر کے تاکہ لوگوں کو بتائے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم کارہون، وہ نادم ہے اندر سے کہ یار مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ بھاگتا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، لیکن یہ میڈیا والا اس کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر، اس کے الفاظ کو بنا کے، اس کو گیر گار کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صب فی اذنہ یوم القیامہ، ایسے شخص کے کانوں میں قیامت والے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہاں دنیا میں تو اس کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، خوش ہو رہا ہے، لیکن قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ آڈیو لیکس کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جاسوسیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو نشر کیا جاتا ہے۔ آج کل کی یہ سیاست ہے، جس کے پاس جتنی آڈیو ویڈیوز ہوں گی، چاہے وہ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں ہوں، یا فوج کے کسی افسر کے بارے میں ہوں، یا کسی اور افسر کے بارے میں ہوں، سیاستدانوں کے بارے میں ہوں، جتنی اس کے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اتنی اس کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، چلو بھائی اگر ننگے ہو تو ننگے ہی رہو، ہر ایک کے سامنے تو نہ آؤ، مگر میڈیا کھوج لگا لگا کر ان سب لوگوں کو پبلکلی سب کے سامنے لے آتا ہے اور پھر ان کو بلیک میل بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات خبر سچی ہوتی ہے مگر اس کا نشر کرنا بھی یا آگے پہنچانا یا آگے پھیلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ایسی خبروں کی جاسوسی کرنا، آگے پھیلانا، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ممبئی حملوں میں کیا بریک نیوز ہوئی تھی، اجمل قصاب، جیو نیوز نے لاہور سے چلا ہے، اکاڑا میں اس کو جا کے اس کا گھر بھی تلاش کر لیا، محلے داروں سے انٹرویو بھی لے لے، گھر کی فوٹو بھی لے لی، اس کے رشتہ داروں کی فوٹو بھی لے لی، اور سارا لا کے میڈیا پہ نشر کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟
حکومتی لیول پر بھی حکومت پریشان ہوئی، مسئلے مسائل کھڑے ہوئے، گرے لسٹ میں نام تک آ گیا، اکابرین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، مگر جیو ٹی وی کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اگرچہ گورنمنٹ نے بعد میں ایکشن بھی لیا، لیکن وہ تو اپنا کام کر گیا نا، ملک کو بھی بدنام کر دیا۔ کیا ضرورت تھی بھائی ایسی خبر دینے کی کہ اجمل قصاب کس گاؤں میں رہتا ہے، اس کے ماں باپ کا کیا نام ہے اور کیا ہوا۔ جو ڈیزاسٹر اس نے کیا وہ تو ہو گیا ملک کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معلومات کو اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، چشم پوشی کا حکم دیا ہے، خبر کو لوگوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، خاص طور پر حدود کے کیسز میں اور بے حیائی کے معاملات میں پردہ پوشی اور خبر کو پھیلانے سے منع فرمایا کہ دیکھ لیا تم نے، کوئی گواہ نہیں، خاموش رہو۔ ہاں، تمہیں حد کے کیس میں عدالت میں قاضی کے سامنے تم سے پوچھا جائے تو پھر تم گواہی دے سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے کہ ایز اے گواہ کے طور پر تم سے پوچھا جائے تو پھر تم سچی گواہی دو۔ لیکن اگر کسی نے دیکھا ہی نہیں، تم اکیلے ہی اس کے گواہ ہو، تو اس کو خاموشی سے چشم پوشی کرو۔ اب میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھنے والے کون سے پروگرامز ہیں؟ کامیڈی کے۔ لاکھوں لوگ یہ کامیڈی پروگرام دیکھتے ہیں، اور یہ کامیڈی شو جو ہیں یہ لیٹ نائٹ نشر ہوتے ہیں، 11 بجے کے بعد نشر کرتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں، مگر ان میں فحش مذاق، ایک دوسرے کو غلط القابات سے پکارنا، جگتیں کرنا، مذاق کرنا، نقلیں اتارنا، لوگ ایسے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ایسے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا یسخر قوم من قوم، مردو تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہوں، منہم تم سے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ممکن ہے ان یکن خیر منہن، جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تو منع کر رہا ہے مذاق اڑانے سے۔ مردوں کو علیحدہ حکم ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور کوئی ایک دوسرے کو تانا زنی نہ کرے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی کسی کو برے القاب سے پکارو۔ اگر کوئی لنگڑا ہے تو اللہ نے اس کو لنگڑا بنایا ہے، تم مت کہو اوے لنگڑے۔ اگر کسی کے سر پر بال نہیں تو مت اس کو کہو گنجے۔ اگر کسی کو اللہ نے آنکھیں نہیں دیں تو اس کو مت کہو کہ تم آندھے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بئس اسم الفسوق، یہ جو باتیں ہیں، یہ برے القاب دینا، مذاق کرنا، فسق کی باتیں ہیں، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ جب تم مسلمان ہے، ایمان لے آیا ہے، تو اس طرح برے القاب سے کسی دوسرے کو پکارنا فسق ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ توبہ کن کاموں سے ہوتی ہے؟ بڑے گناہوں سے۔ چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ چھوٹا موٹا گناہ ہوا، آپ نے وضو کیا، گناہ معاف، نماز پڑھی، گناہ معاف، نیکی کا کوئی صدقہ کیا، گناہ معاف۔ چھوٹے موٹے گناہ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بڑے گناہ معاف نہیں کرتا۔ بڑے گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرے۔ تو یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ،
اگر تم توبہ نہیں کرو گے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ مذاق کرنا، برا القاب دینا، جگتیں کرنا اور ایک دوسرے کو تانے دینا یہ چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یتب، اگر تم توبہ نہیں کرو گے فاولئک هم الظالمون، تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب یہ شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے، جیسی چاہے اس نے شکل بنا دی، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، یہ سارا اللہ نے کیا۔ جب ایک دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ سیمنٹ خراب تھا، بجری صحیح نہیں بنی تھی، مزدور نے صحیح مسالہ تیار نہیں کیا، نہیں، فوراً آپ کی زبان سے نکلا یار مستری بڑا پیڑا ہے، انہیں نہیں پتہ لگا کہ دیوار ٹیڑھی بنا دی۔ جب آپ کسی کے اوپر اس کی شکل کے اوپر عیب زنی کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کے اوپر تم یہ تانا دے رہے ہو۔ اور اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یار اس طرح کا مذاق نہ کرو تو آگے سے جواب دے یار آج کل بڑی ٹینشن ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم تو چند منٹ کے لیے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہم کون سا دل سے کرتے ہیں، ہم تو اوپر سے کرتے ہیں مذاق، اوپر سے ٹھٹھا کرتے ہیں، دل سے تھوڑا کرتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، اور لوگوں کا ہنسانا بھی تو نیکی ہے۔ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہمارے ہنسانے سے لوگوں کا غم کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی جواب ہے جیسے کوئی کہے کہ گانا روح کی غذا ہے۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 142 اور اس کے راوی ہیں سیدنا بہزی بن حکیم، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، بربادی ہے للذی، اس شخص کے لیے یحدث فیکذب، جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، ویضحک بہ قوم، اور لوگوں کو وہ باتیں کر کے جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، ویل لہ، ایسے شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں جناب نیکی کا کام کر رہا ہوں لوگوں کو ہنسا کے۔ تو جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے لہذا ہمیں میڈیا نیٹ ورک کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں اتنا ہی انڈلج ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق اس کو ضرور استعمال کریں، اسے ضرور یوز کریں جتنی ضرورت ہے۔ قرآن اور سنت کے احکامات کی روشنی میں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔